الحمدللہ نحمدہ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید اذ اراد شیئا یقول له کن فیکن صدق اللہ العظیم صدق رسولہ الکریم ونحن لذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمن الجنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد معزز حاضرین، عزیز اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا۔ اس کا یہ بھی بڑا فضل ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ درس فصوص الحکم میں شرکت کرنے کی توفیق و ہدایت سے نوازا۔ تو لہذا دوستو، مسلسل 10 اسباق فصوص الحکم کے کل تک ہوئے۔ 10 فصوص کے تعلق سے آپ ابن العربی کی مشہور و معروف کتاب فصوص الحکم، جس کو حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن العربی کو خواب میں عطا کیا تھا، وہ کتاب کے قریب حصے آپ سن رہے ہیں۔ جیسا کل آپ نے ہود علیہ السلام کے تعلق سے، ہود احدیہ کے تعلق سے، کہ احدیت سے واحدیت میں کیسے آئے، کیا ہے، اس کے لیے کیا جن چیزوں کی ضرورت تھی، آپ کل بخوبی سن لیے، کیونکہ کل کی پوری فصل میں آپ کو یہی چیز زیادہ تر ملی کہ پیر پرستی، صورت کا تعین، بغیر صورت کے، بغیر جہت کے، بغیر تعین کے کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ کل کے فصل کا لب لباب یہی تھا، جس کو ابن عربی نے، جیسا کہ نماز ایک وقتی چیز ہے، وقت پر پڑھی جانے والی عبادت، وقت پر کی جانے والی عبادت، ظہر کو ظہر، عصر کو عصر، مغرب کو مغرب، وقتی طور پہ نماز پڑھی جانے والی عبادت، اور وہ بھی افضل ترین عبادت، بہترین عبادت، سارے عبادتوں کا مجموعہ عبادت، عبادتوں کا خلاصہ عبادت نماز بہترین عبادت۔ تو دوستو، وہ اتنی اہم ترین عبادت، فرض عین، ہر مسلمان عاقل بالغ پر نماز کا پڑھنا فرض عین ہے۔ انکار کرنے والا کافر، نہیں پڑھا گنہگار۔ نماز ہر مسلمان عاقل بالغ پر پڑھنا فرض ہے، وہ بھی فرض عین ہے، 5 وقت کی نماز۔ تو اتنی اہم نماز کو، عبادت کو ادا کرنے کے لیے کیا کرتے ہم؟ پہلے وعدہ کرتے ہیں، انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ مصلی پہ کھڑتے یہ پڑھ لیتے پہلے نماز کی تیاری کے لیے کہ بے شک میرا چہرہ تیرے چہرے کی طرف، انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات، بے شک اللہ پوری کائنات کا خالق کل ہے نا۔ اور اس کے بعد بھی فوری کیا کرتے ہیں؟ نیت کرتے، 2 رکعت نماز فرض فجر کے واسطے اللہ کی پڑھیں گے، تابع امام کے، منہ میرا کعبے کے، متوجہ الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر، اقتدیت بالامام متحجا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔
اقتدا کرتا ہوں امام کی اور متوجہ ہوتا ہوں، متوجہ میرا چہرہ کعبے کی طرف، متوجہ لل جہت الکعبۃ الشریفۃ، کعبہ شریف کی طرف میرا چہرہ۔ پہلا وعدہ تھا کہ میرا چہرہ تیرے چہرے کی طرف، انی وجہت وجہی۔ اب رکعت بننے سے پہلے وعدے کے خلاف کر دیا کہ میرا چہرہ کعبے کی طرف، اللہ اکبر، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، کعبے کی جہت، کعبے کا رخ کر کے نماز پڑھنا، جبکہ نماز وقتی چیز ہے، دائم والی نہیں بتا رہے، وقتی چیز کے لیے کعبے کا رخ ضروری ہے۔ کعبہ اللہ کیا نہیں، حضور کیا بولے حدیث، ایسی عبادت کر کہ تو رب کو دیکھ، کسی دیکھ کو نماز پڑھنا بولے رب کو، یا ایسا خیال کر کہ تجھے رب دیکھ رہا ہے، یا تو دیکھ کو نماز پڑھنا یا رب کے خیال میں پڑھنا کہ رب میری عبادت کو، نمازوں کو، میری نیت کو، سب چیز کو بھی دیکھ رہا ہے، یہ ہونا۔ تو پھر پہلی والی بات انی وجہت وجہیہ اور ہو گئی، رکعت بننے سے پہلے میرا چہرہ کعبے کی طرف بدل گیا۔ عبادت کے لیے حکم ہے کہ بے رب کو دیکھ کو نماز پڑھ، پھر تین باتیں ہوئی نماز کے لیے، تین باتیں ہو رہی ہیں نماز کے لیے، رب کو دیکھ، چہرے کو دیکھ، بیچ میں کعبے کو دیکھ۔ کعبہ وقتی چیز ہے، کعبہ اللہ کیا، کعبہ اللہ نہیں، کعبہ اللہ کا گھر، بیت اللہ، کعبہ کیا بھی اللہ کا گھر ہے۔ تو یہ نماز میں رب کو دیکھ کو پڑھنا نہ با گھر کو دیکھ کو نہیں، گھر کو دیکھ کو نہیں پڑھنا نا جی، رب کو دیکھ کو پڑھو کہ نہیں، کچھ کمال ہے سو حکمت جو بزرگاں بتائے، سینہ بسینہ، سب گھراں کو دیکھ کو نہیں پڑھنا، اوج گھر کو دیکھ کو پڑھنا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا غرض کے عبادت کر، رب هَذَا الْبَيْتِ رب کے یہ گھر کی عبادت کر۔ دوسرے گھراں کریں گا، فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ان جدھر دیکھو اس کے جلوے چھیں، ادریچ کیوں، اس وجہ سے کہ وہ رخ حضور کو پسند آیا، اور پیغمبروں کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ میرے آقا سر اٹھا کر دیکھ رہے تھے، قانون آیا تمہارا سر اٹھانا مجھے پسند آیا، تم جدھر چاہے رخ بدل دو، قبلہ بنا لو۔ سرکار بدل گئے مشرق سے مغرب کو، قیامت کی صبح تک ادریچ ہمیں نماز پڑھیں گے جو رخ کو مصطفیٰ نے پسند کیا، نہیں رخ کو حضور پسند کرے۔ شریعت مطہرہ کیا بولتی ہے، تم نے نماز پڑھنا رہا تو ادریچ رخ کر جس رخ کو مصطفیٰ نے پسند کیا، اس رخ کے طرف پاواں لمبے نکو کر گناہ، ادھر پیشاب نکو کر گناہ، ادھر نکو تھوک گناہ، مکروہ تنزیہ ہوں گا، تھوکیا تو مکروہ تحریمی ہوں گا، پیشاب کریا تو کئی کبا
فسم وجہ اللہ جدھر دیکھو اس کی ذات کے جلوے چھیں ادھری چتے کنڈیشن ہے کئی کو قبلے کی طرف پاوا نہیں کرنا کیا سامنے قبلہ دکھا تو کرے جائے کعبۃ اللہ میں بیٹھے آئے چار طرف بھی قبلہ کدھر دے پاؤں لمبے کر چلا مشرق مغرب شمال جنوب کعبۃ اللہ بھی تمہیں کدھر تو بھی پاؤں لمبے کرو کعبہ لگتا نہیں مشرق مغرب شمال جنوب سامنے ادب نہیں کیا بھاؤ پاؤں لمبے کر کو بیٹھتی قبلے کی طرف پاؤں لمبے کر کو بیٹھتی کدھر کراتے ہوئے قبلہ مشرق کو کر مغرب کو کر شمال کو کر جنوب کو کر حاجاں کو معلوم کعبہ نظروں سے چھپ گیا حرم شریف سے باہر آیا مطاف سے باہر آ گیا تو اب پاواں قبلے کی طرف نہیں کر سکتا ڈائریکشن دے رہتا الا القبلہ الا القبلہ ہوٹل میں جا وہاں جا باہر جا وہاں جا کانتے بھی جا الا القبلہ الا القبلہ کراس رہا تو کراس میں بتاتا سیدھا تو سیدھا بتاتا الا القبلہ الا القبلہ سعودی کی بات بتا رہا ہوں تو وش مکے میں کعبے کے سامنے پاؤں لمبے کرا تو گناہ نہیں جب کعبہ نظروں سے چھپ گیا نظروں سے اوچھل ہو گیا نظروں میں کعبۃ اللہ نہیں ہے کعبے سے باہر آ گیا تو کعبے کی طرف پیر نہیں کر سکتا کیوں صاحب ادب لازم ہے ادب لازم ہے دکھتا خود ادب نہیں تو چلتا کیا نہیں دکھتا خود ادب کیوں نہیں کیا بات اس کی وجہ بھی ہے نہیں کیا بولا معلوم نہیں رخ جو ہمیں کہیں گے تو الا القبلہ تو کون سے قبلے کا ڈائریکشن دیتا ہونے کا تو مقام ابراہیم مصلی مقام ابراہیم کا تنبا مقام ابراہیم کو مصلی بنا کو نماز پڑھ پھر کعبے میں چار طرف بھی مشرق مغرب شمال کعبہ ہے ڈائریکشن کدھر دے رہا ہے جدھر مقام ابراہیم ہے سمجھ میں میری بات حرم سے باہر نکل گیا مسجد شروع الی القبلہ الی القبلہ کون سے حساب کو کہ حجر اسود ہے سو طرف کہ حتیم کے طرف کہ یمانی کی طرف کدھر با ادب قرارہ سو مقام ابراہیم جہاں دروازہ ہے کعبے کا ملتزم کھڑ کو دعا مانگتے سو تو مقام ابراہیم کو کیا بناؤ گیا مصلی اللہ تو سب طرف ہی ہے نا بھی پرٹیکولر ادھریش کہیں کو نماز پڑھا رہا ہے وہاں ہے کیا مقام ابراہیم وہاں جاگو دیکھے تو مقام ابراہیم کیا رہے قصہ آگا تو دو فتریاں پاؤں کے نشانہ فتریاں پیر کے نشان کوئی بھی کہاں کعبے کے اپوزٹ کعبۃ اللہ کے سامنے روبرو کون رکھے حضور سعودی حکومت تعظیمہ کرتی نہیں چیزوں کو مٹانا کرتی کئی مزاروں کو مٹائی کئی قبرستان میں صحابہ کے مزاروں کو مٹائی امہات المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ کے مزار کو بھی مٹائی کئی مٹائے پھر یہ خطروں کو بھی مٹانا تھا لاکھوں روپے خرچہ کر کوئی ڈوم کیک بنایا سعودی با مقام ابراہیم کا پر جو ڈوم ہے لاکھوں روپے کا ہو بہت کاسٹلی بہت
کاسٹلی وہ ڈوم جو بنایا نہیں، کانچ جو بنا بہت کاسٹلی، قیمتی، لاکھوں روپے کی. اب مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. مقام ابراہیم از اکول ٹو کیا ہے؟ پتھر ہے. وہ پتھر کو طرف کہیں کو رخ کرنا، اس پر نشان ہے نبی کے پیر کے. کیا بات؟ تو پھر کیا اللہ نمازاں پڑھنے کے واسطے کدھر تو پڑھ لکھ کے چلتا نہیں تھا کیا؟ یہ رخانچ کئی کو پابندی کرا رہا ہے کیا کہ حضور کو پسند تھا کعبۃ اللہ کا تو بیت المقدس میں پلٹے مبارک. سرکار جو بولے سر آنکھوں پہ، اس پہ کیا بھی نہیں. یہاں خود کیا بولتا؟ کعبے کی طرف، وہ بھی مقام ابراہیم کی طرف مصلی بناؤ کو نماز پڑھ. پھر نماز کیا ہے؟ بغیر جہت کے، بغیر رخ کے، بغیر صورت کے کیا با نماز ہی ہوتی نہیں. کعبے کا رخ کرنے تو مقام ابراہیم کے رخ کر کدھر تھی بھی کر لے، مگر کر لے بغیر رخ کے پڑھنے کو نہیں. تو ایک وقتی نماز کے لیے، عبادت کے لیے رخ چاہیے، صورت چاہیے، شیپ چاہیے، روپ چاہیے، شکل و شباہت چاہیے. سلام پھیرا رہے گا تو نماز ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد یا تو کرنا تو جب نماز میں جو صورتیں ہونا تو نماز کے باہر نہیں ہونا. کیا بات؟ یہ بات تصور شیخ کی بنیاد. اس پر آپ نے کل گفتگو تفصیلی سن لیے تھے. کچھ اس کی کل جو وضاحت نہیں کر سکا تھا، آج اس کی تھوڑی وضاحت کلیئر کر دیا. آج آئیے گا، آج کا جو فصوص الحکم کا جو درس ہے، فص صالحہ، صالح علیہ السلام ہے نا. فص صالح کو فص فتح بھی کہا جاتا ہے. فتح ہو گیا سب. اس کے اندر بھی تھوڑی حکمتیں ہیں. ابن العربی وہی چاہتے ہیں، اس میں بتانا چاہتے ہیں کہ عیان ثابتہ سے واحدیت تک کیسا مقام آیا. اس میں بھی انہوں نے وہ کوشش کی. اب جیسا عام دنیا میں علماء کرام سے، مفتیٰ کرام سے پوچھا جائے کہ کن جو اللہ بولیا فعل امر ہے، کمانڈنگ ورڈ ہے، کن ہو جا، کسے بولیا؟ کن سے مخاطب کون ہے؟ کن سے مخاطب کون ہے؟ اللہ کن کسے بولیا؟ ہو جا. بغیر بولے کے بھی تو کر سکتا تھا، پھر کن بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ کن سے پہلے چیز اس میں آ گئی کہ اللہ چیزیں بنانے کا ارادہ کیا. اذ ارادہ شیئا یقول اللہ کن فیکون. اس میں تین چیزیں اس آیت کریمہ میں آ رہے فص صالح کے بارے میں. ارادہ، اللہ ارادہ کرا. کن، حکم کرا. فیکون، ہو گیا. تو کسی شے کو، کسی چیز کو خارج میں لانے کے لیے یہاں پر تثلیث کی ضرورت پڑی، تین چیزوں کی. ارادہ، کن ہو جا، فیکن ہو گیا. اگر ان چیزوں کو ظہور میں لانا چاہتا، ارادہ کے بغیر بھی لا سکتا تھا، کن کے بغیر بھی لا سکتا تھا، فیکن بول لیتے بھی ہونے سے پہلے بھی ہر چیز ہو سکتی تھی، مگر یہ تین چیزیں کیوں بولیا؟ ارادہ کریا، کن بولیا، فیکن بولیا.
کس سے؟ صالح علیہ السلام کی بات. تو کن سے مخاطب کون ہے؟ کن، ہو جا، آرڈر ہے یہ. تو ابھی فعل امر، ہو جا کسے بولے جبکہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور کوئی چیز ہے بولے دوئی ہو جائیں گی، دوئی ہوئی تو شرک ہوں گا. پھر کن ہو تو کن سے مخاطب کون ہے؟ تو شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تحت امر یعنی کن کسے بولا، کن سے خطاب کسے تھا، کن سے مخاطب کون تھا، وہ ہے عیان ثابتہ. اچھا معلوم ہے نا، مفتیٰ علماء اس میں نہیں بحث کرتے. کن سے بحث کر تو کن کے بعد کسے بولا کہتے معلوم نہیں ہونا کہتے. کن کسے بولا؟ عیان ثابتہ کو بولا. عین ثابتہ کیا؟ فیض اقدس. عین ثابتہ کیا؟ معلومات الہیہ. عین ثابتہ کیا؟ نالج آف آلمیٹی اللہ. عین ثابتہ کیا؟ لوح محفوظ. کن آرڈر کرے کسے؟ اپنے معلوم کو. خارج میں نہیں ہے، بھی خارج میں نہیں ہے. خارج ہونے سے پہلے عیان ثابتہ اس کے معلوم میں ہے. تین چیزیں ہو رہی: علم، عالم، معلوم. علم، عالم، معلوم. علم تابع ہوتا ہے معلوم کے. علم تابع ہوتا ہے معلوم کے. یہ ابن العربی کا نظریہ بول رہا ہوں. معلوم ہے تو معلوم کو جاننا علم. علم. عالم، علم کیا ہے؟ جاننا. عالم جاننے والا. معلوم جسے جانا جاتا ہے. تین چیزیں ہیں. اللہ عالم ہے، ذات حقیقہ جاننے والا ہے. حقیقہ. معلوم کیا؟ عیان ثابتہ ہے. عیان ثابتہ کو معلوم بولتے. وہ معلوم کو جاننے والا عالم. معلوم کو جاننے والا ایک عالم ہے، اب ایک علیم ہے. علیم کے معنی بھی جاننے والا، اور عالم کے معنی بھی جاننے والا. دو کے جاننے میں فرق ہے. یہ بھی باریک نکتہ ہے. جو ہے معلوم، جو ہے حیث سے جاننے والا عالم ہے. موبائل ہے، موبائل کو جاننے والا عالم. انہیں کوئی ہے، وہ حیث سے جاننے والا عالم. کوئی چیز ہی نہیں ہے، چیز نہیں ہے، اس کا جاننے والا علیم. معلوم کا جاننے والا عالم اور علم کو جاننے والا علیم.
معلوم کو جاننے والا عالم، صرف علم کو جاننے والا علیم۔ علم اور ہے، معلوم اور ہے، علم اور ہے، معلوم اور ہے۔ اور میں پہلے بتا دیا علم تابع ہے معلوم کے، علم تابع ہے معلوم کے۔ معلوم کو جان رہا ہے، نہیں خالی علم کو جان رہا ہے، علیم بنیا۔ جیسا اللہ کی صفت ہے علیم خبیر، علیم اللہ کی خاص اسم ہے علیم، کہ ماننے بھی جاننے کی ہوتی ہیں، پر کیسا جاننا کہ یہ اشیاء جو عیان ثابتہ سے فیض مقدس میں خارج ہونے سے پہلے سے جاننا والا علیم۔ ہائے ہائے ہائے، عیان ثابتہ میں جو ہے اسے جاننے والا علیم۔ وہ عیان ثابتہ میں سے باہر آ گیا، کن بول کو آتے سامنے آیا، اسے جاننے والا علیم۔ داخل کو جاننے والا جس کا وجود نہیں علیم، خارج فی الوجود ہو گیا، اسے جاننے والا علیم۔ سمجھے گا وہاں از اکول ٹو اللہ کی ذات و صفت کو جاننے والا علیم، نبی کو جاننے والا علیم۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کی ذات و صفت کو جاننے والا علیم۔ کیوں ہے نہیں نہ ظاہر میں؟ میرا مصطفیٰ ظاہر میں ہے، نور ہے، مصطفیٰ کو جاننے والا عالم، حیث اسے جاننے والا عالم۔ اسی وجہ سے قرآن فرمایا کیا انما یخشی اللہ، انما یخشی اللہ من عبادت العلماء، کیا ہے کہ بے شک وہی لوگ عالم بنتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قرآن ہے، عالم کے پہچان قرآن بتا رہا ہے۔ عالم وہ ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں، خدا سے ڈرنے والا عالم از روئے دلیل۔ علیم نہیں بولا، عالم، علیم نہیں بولا، عالم۔ خدا سے وہی ڈرتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں۔ حضور بولے العلماء وراثت الانبیاء، کہ میری امت کے عالم کی جمع علماء وارث ہیں۔ علیم والی بات نہیں ہے، عالم والی بات۔ عالم کی جمع علماء نہ ہوا، یہ چیز کو بھی جاننا۔ تو یہ فس میں ابن العربی لکھتے ہیں، کیا پتہ کی بات لکھے، صوفی فی اللہ، صوفی فی اللہ میں رہتا ہے، سالک سیر اللہ میں رہتا ہے۔ صوفی میں سالک میں فرق بتا رہی ابن العربی۔ صوفی سیر کس میں؟ فی اللہ میں، اللہ میں سیر کرتا۔ سالک اللہ تک سیر کرتا، سیر اللہ۔ سیر فی اللہ میں صوفی، سیر اللہ میں سالک۔
اس کو انہوں نے بتانے کی کوشش کی ابن عربی نے اس فصل میں، معلوم؟ ہاں، تو یہ علم عالم معلوم، یہ بات بڑا خشک ہے، سکون نے پکڑتا ہے، اسے سکون نے پکڑتا، پیورلی خشک، خالی علم کی بحث، معلوم؟ ہاں، تو جب انہیں ارادہ کیا چیزیں بنانے کا، ارادہ کریا، تو ارادے کے بغیر کام نہیں بنتا کیا؟ کن بولیا، بولنا پڑ رہا ہے، حکم فیکن ہو رہا ہے، تو کسی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے تین چیزیں ہی آئی ہے، تثلیث، تو ہم نے کیا کرنا؟ دنیا اسباب ہے، اسباب کے تقاضے سے جو شے بھی بنتی ہے وہ حادث ہے، ابن عربی لکھ رہی ہیں اس میں، اسباب کے بغیر کیا چیز بھی نہیں بنتی، کہتے انہوں، کن، ارادہ، فیکن، اسباب نہیں کیا بھائی ہے؟ یہاں بھی جو بھی شے، جو بھی عالم ہو یا کچھ بھی ہو، عالم کبیر کی، عالم صغیر کی، اسباب کے ذریعے جو چیز کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، اسباب کے ذریعے کسی چیز کا ظہور ہوتا ہے، اسباب کے بغیر، کہ اسباب ہی ایک سبب بنتے ہیں ان چیزوں کے وجود میں آنے کے لیے، تو جہاں بھی اسباب بنتے ہیں وہ ہے فعل حادث۔ تو جیسا ابن عربی بولتی ہیں، اچھی مثال دی، آقا اور غلام، آقا آرڈر کر دیا غلام کو، کھڑ جا، کھڑ جا، غلام کھڑا ہوا، آقا خالی آرڈر کریا، اس میں کیا بھی فرق نہیں پڑا، کیسے کا ویسا آرڈر کرنے والا آقا کھڑ جا بولا ہے نا، تو لہذا غلام کا کھڑنا یہ فعل آقا کا نہیں، غلام کا، کھڑ کا تو بولا جی خالی، اس میں بولا سے اس میں کیا فرق پڑا نہیں، غلام بیٹھا تھا، حکم سن کو امر، کھڑ گیا، اس کا کھڑنا وہ فعل کس کا؟ غلام کا، آقا کا کیا بھی نہیں، آقا خالی آرڈر کریا، حرکت آئے سے کس میں؟ غلام میں، وہی سچ میں یہاں ہے، ارادہ کریا چیزیں بنانے کا تو کن بول دیا تو فیکن ہو گیا۔ کیا مثال دی ابن العربی، قربان جائے، خالی فعل امر تھا کن، چیزیں بنے اسباب سے، غلام کھڑا ہو گیا، اس کا فعل صادر ہوا، بولنے والے کا کیا بھی نہیں، جیسا تھا ویسا، الانا کما کانا، پہلے کیسا تھا کہ اب بھی ویسا ہے، تو کائنات بنانے سے پہلے بھی ویسا تھا، کائنات بننے کے بعد ویسا ہے، نہ گھٹیا نہ بڑھا، ارے اتنا سب بنا تو گھٹنا کیسا گھٹتا، اسے حیث کیا ہوا گھٹنے بڑھنے کو، ایسا تھا ویسا ہے، الانا کما کانا، اول وہی، آخر وہی، ظاہر وہی، باطن وہی، پھر یہ تقاضے ہے نا با، یہ جو چیزیں یہ سو کس میں، یہ خلق میں، حق میں نہیں، خلق میں، یہ جو بھی تقاضے حرکت آ گئی یہ حدیث، یہ بتانا چاہتے ہیں ابن عربی، اپنے پر اللہ پر ایک حرف بھی نہیں، اس کی مرضی تھی، وہ نے کسی کیا کرا کسی کیا کرا گا، تو لکھتے ہیں صالح علیہ السلام کے لیے ان کا معجزہ کیا،
پتھر میں سے اونٹ نکلا. اونٹ معجزہ ان کا. نہیں مانے ان کے چاہنے والے, ان کی امتیں نہیں مانے, کیا کیا کیجیے اعتراضات کرے ان کے معجزے پر صالح علیہ السلام کے. تو انہوں 3 دن ٹائم دے, ابن العربی کے نظریے 3 دن ٹائم دیے. دیکھو بات توبہ کر لو, بات بھی موقع ہے. 3 دن, یہاں بھی تسلیس, ہاں بھی تسلیس. 3 دن ٹائم دیے, توبہ کر لو گئے, نہیں کر لیے, ڈاؤٹ کر لیے. پہلے دن چہرہ بدل گیا, زرد ہو گیا. دوسرے دن نہیں مان لی, توبہ نہیں کرے, سرخ ہو گیا. تیسرے دن بھی نہیں مانے, سیاہ ہو گیا. عذاب آیا. کیوں؟ انہوں نہیں مانے, ڈاؤٹ کرے. تو اونٹنی کا نکلنا پہاڑ میں سے یہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ. براق پر بیٹھنا جانا یہ میرے نبی کا معجزہ. براق نبی کا معجزہ, اونٹنی صالح علیہ السلام کا معجزہ, گدھا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ, عصا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ. اللہ نے ہر نبی کو کچھ تو کچھ معجزے عنایت کیا. اس میں ڈاؤٹ نہیں کرنا, مذاق نہیں کرنا, حجت کیا کیا بھی کرے تو عذاب آتے. جیسا حضرت صالح علیہ السلام کی امت کو 3 عذاب آ گئے تھے. اس میں یہ بتانا ہے مین مقصد. تو علم, عالم, معلوم, کن سے پہلے معلوم میں سب تھا. کافر بھی ہے, مومن بھی ہے, مشرک بھی ہے, وفات سب پورے عیان ثابتہ میں سب ہیں. انہیں باہر آ کو کافر نہیں بنیا, اس کی جیسی استطاعت تھی ویسا ہے, اندر ہی چھپ کو ہے. باہر پڑا تو نہ, بارش بھئی زمین میں سوب ہے, کاٹے براٹے سوب پڑ کو دکھ رہی نہیں. بارش گریا تو ارے کہاں سے آئے کاٹے جھاڑا, یہ نہیں پیریشن نہ جی. تو بارش پڑا تو پتہ چلا پھول کا ہے, کاٹا کا ہے, براتے کا ہے, تنکا کا ہے, پھول کا ہے. یہ سب بارش پڑا تو نہیں کیا با, جب تک بارش نہیں گریا تھا کیسے معلوم ہونا کیا چیز کیا ہے. ویسا بھئی عیان ثابتہ میں سب بھی تھا. اسے الگ الگ کر کو دکھانا نا, اس کی استطاعت کس کی کیسی کیسی ہے. وہ خارج میں آیا تو حدیث بنتا, داخل میں رہتا قدیم. عیان ثابتہ میں جو بھی ہے وہ اندر رہتا قدیم, باہر آ گئے تو حدیث. حدیث جو بھی آ جائیں دے حدیث. اب وہ یہاں مخاطب ہونا سو علماء ظاہر کو بھی صوفیان یہاں نہیں جمتا سو. کیا اللہ کن کسے بولیا, تحت امر کون تھا, کوئی بھی تھاش نہیں نہ, پھر کسے بولیا کن فعل امر ہو جا, کسے بولیا, تحت امر کون تھا جسے بول رہا ہے کہ ہو جا. اچھا بغیر حکم لگائے کہ بھی کیا تو نہیں کر سکتا تھا, جو تو چاہ رہا وہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا, کر سکتا تھا بھی, ضرور کہتی کن بولی. اچھا کن بولی اس پر ارادہ کک کریا, ارادہ کر کو کن بولا, کن بولا تو فیکن ہو گیا. یہ بغیر ان اسباب کے بھی ہو سکتا تھا, مگر اسباب کا لانا بھی ضروریات میں سے ہوا. کیوں؟ یہ کائنات عالم میں اسباب ہے مگر حدیث ہے. خدیم نے وقتی طور پہ نہ جی, جیسا آقا بولا کھڑ رہے گا تو کھڑ گا, تو آقا کیا بدلا نہیں, کیسا کہ ویسا. خادم بیٹھا سنے کھڑیا, کھڑیا تو کیا ہوا, فعل خادم کا ہوا, آقا کا نہیں ہوا. غلام کا ہوا نا با, نوکر کا چھوا سنے. کل اشیاء میں یہ جو بھی ہے کن اس کے امر کے تابع ہے, اس کے امر کے تابع ہے, ہو گیا.
اب ہونے کے بعد فوری وہ جو جس استطاعت کا ہوتا اسی کی تجلی کا مظہر بنا. عیان سے باہر آیا, کن بولتے خارج ہوا. داخل میں تھا عیان ثابتہ میں جو تھا کن بولتے باہر آیا. کن سے مخاطب عیان ثابتہ. اللہ کن کسے بولا؟ عیان ثابتہ کو بولا, اپنے معلومات الہیہ کو بولا. بولنے میں جو داخل تھے سو چیزیں باہر آ گئے. آسان فہم بات بولو. باہر جب چیزیں آ گئے وہ چیزیں کیا بنے؟ وہ جس کے اندر جتنی استطاعت تھی اس اسم کا مظہر بنی, سو یکساں نہیں بنے. چیز ایک رہتی میاں, تجلیات جدا. دولہا ایک ہے, پنڈال ایک ہے, براتیاں ہزار ہے. دولہا ایک, پنڈال ایک, براتی ہزار. ایک جنا دیکھ کو بولتا دوست کہ اچھا گھر ملا میرے دوست کو, تجلی بدل گئے, خوش. باپ کی خوشی الگ, میرا بیٹا آج نوشہ بنا, کیا اچھا گھر ملا. بھائیاں کی خوشی اور, باپ کی خوشی اور, دوستان کی خوشی اور, دشمن کی جلن اور, حاسدوں کی جلن اور. کیا رے کیسا گھر اسے ملا, جا جا کو کیا رے ملے, کیا رے قصہ, ان کا یہ گھر کا یہ خاندان کا کیا رے قصہ, یہ کیا رے قصہ. لوگوں کے دھوکہ پڑ کو دین کیا کہ اسے بعد میں معلوم ہوتی لے اس کے حقیقت. کتنے باتاں ایک دولہے کے تعلق سے ہزار براتیوں کی ہزار تجلی. پنڈال وہ چھے, نوشہ وہ چھے, مگر سوچنے والوں کے طریقے جدا جدا. تجلی جدا جدا ہے, سب کی تجلی یکساں نہیں ہے. جس کا جو عیان ہے اسی عیان کا انہیں مظہر ہے. اس کی فطرت میں جلن ہے تو جلن والی ہونا سو. جس کی فطرت میں غلطی کرے کو معاف کرنا, غفوریت کی تجلی ہوتی. گناہ بہت بڑا گناہ کریا, کتنا کی گناہ کریا, اور گناہ کیسا کرنا کیا بھی نہیں, غفوری کی تجلی کا مظہر ہوا تو سب مٹ گیا. گناہ کی تجلی ہو رہی اس کے اوپر, مذلن گمراہ کرنے والا صفت اسم ہے. بہت گناہ کر لیا, پریشان کیوں ہوتا, غفاریت کے ظہور میں آ گیا. غفاریت کی تجلی کسی نے دعا کر کے ڈیورٹ کر دیا, اے اللہ معاف کر اس کے سے, تیرے محبوب کے صدقے سے گناہ معاف کر. ہو گئے کہ نہیں وہ؟ کیسے دوسرے نامہ پڑھے نہیں معاف ہوتا ہے؟ غفوریش پڑھنا. اللہ کے لاکھوں نام ہیں انگنت, نہ کیا معلوم کتنے نامہ ہے کیا نہیں کی. سارے ایمان پہ ہمیں لیں, سارے اسماء پہ ایمان لیں, مگر اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے وہ جسم ہونا, غفاریت, غفوریت. وہ ہو گئے کیا ہوا, مٹ گیا. جیسا کہ قرآن میں ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, ہم ان کے برائیوں کو نیکی میں بدل دیں گے. ہے نا مولانا مفتی صاحب, قاضی صاحب, بڑی خوش نصیب یار, مفتیان بھی ہے قاضیان بھی ہمارے پاس. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, ہم ان کے برائیوں کو مٹا دیں گے. اگر نہیں بول رہا نیکی میں بدلیں گے کرا, یہ نیکی کرا نہیں کرا سو بری. فعل بد ہو گیا با, فعل بد کریا, وہ فعل بد کو فعل سعاد میں بدل دیتا ہے, برائی کو نیکی میں ٹرانسفر کرتا, جبکہ نیکی نہیں کریا. ابھی 100 برایاں کریا سمجھ لے با, 100 برایاں کریا, نیکی ایک بھی نہیں کریا. اس 100 برایاں کو نیکی میں بدل رہا ہے. کس کے, کون خوش نصیب ہے کہ انہیں گناہ کر کو بھی وہ گناہ کو نیکی میں بدلا جا رہا ہے نہیں.
لوگ بولیں گے کیا صاحب کہاں تو گناہ کرا، تو گناہ جو بھی نیکی میں کیسا صاحب بدلتا سو. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرا برابر برائی کراتے بھی اس کی پوچھے، ذرا برابر نیکی کراتے بھی پوچھے. اتنے گناہ کرا صاحب ہم کیا کے سامنے گناہ کرا، ہزاروں گناہ کرا، گنہگار خطا کار، پھر کیسا اس کے ہزاروں گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا. تعداد نہیں اس کی. فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اس کی برائیوں کو نیکی میں. کتنے برایاں؟ لاکھ رہیں گے، کروڑ رہیں گے، ہم نے کیا معلوم با اتنے اتنے کت بولے کیا، 100 کی الفا لاکھ کی کت بولے کیا، کیا بولا نہیں. ان کے برائیوں کو نیکی میں. یا اللہ وہ کون خوش قسمت ہے کس کی برائیاں نیکی میں بدلا. کب؟ مرنے کے بعد نہیں، مرنے سے پہلے. مرنے کے بعد کیا رہت کیا، میرے نبی کی ایک نظر پڑ گئی تو بیڑا پار ہے. کیا با وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اتنا دوں گا، سر اٹھا لو، سب بخشے جائیں گے. وہ تو جنرل میں ہوں گے، لے با یہاں دنیا میں جو دنیا میں برائی کو نیکی میں بدل دے گا. کس کے؟ یہ بھی ذرا ہونا. مختلف لوگوں کے اس میں مختلف نظریات ہیں. علماء ظاہر کے نظریات اور ہیں، علماء باطن کے نظریات اور ہیں. کس کے برائی کو نیکی میں بدلتا؟ تو خصوصی طور پہ حضرت بحر العلوم علامہ محمد عبد القدیر صدیقی قادری حسرت رضی اللہ تعالی عنہ، سابق صدر شعبہ دینیات عثمانیہ یونیورسٹی. عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، سرکار اوپر ہے تک بڑے دینیات کے پروفیسر تھے. فصوص کی شرح لکھے. انہوں لکھتے ہیں ایک جگہ کیا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات کے تعلق سے ان لوگوں کے برائیوں کو اللہ نیکی میں بدلتا ہے جس پر سر قدر کھل چکا ہے. یہ قدیر پیا کا اسٹیٹمنٹ ہے. کیوں آپ بحر العلوم ہے، علم کا دریا ہو. جو بولتے ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ لکھتے بھی ہیں. اور لوگ کیا کیا کی لکھتے ہیں، انہوں نہیں دیکھے تک لکھتے اس نہیں. تسلی ہونا کہتے جو چیز عالم شہادت میں ہے وہ عالم امثال میں بھی دیکھنا میں. انہوں ظاہر میں بول رہے آنکھ بند کر وہ دیکھتے، امثال میں کریکٹ ہے لے گا تو لکھتے. تو خصوص سے لکھم بھی چپکی نہیں لکھے. شرح سرکار ابن العربی کو پوچھ کو لکھے، اس میں ڈاؤٹ آ رہا، اس میں ڈاؤٹ آ رہا، یہ کیا وہ کیا. تو ابن العربی خلاصہ کرتے گئے، قدیر پیا لکھتے گئے. تو دوست اس کی برائیوں کو نیکی میں بدلا جاتا ہے جس کے اوپر سر قدر. سر بولتے راز کو، عربی میں سر بولتے بھید کو. جیسا الانسان سری انا سرہ، بے شک انسان میرا بھید ہے، میں انسان کا بھید ہوں. سر قدر، قدر بولتے قدرت کو، جس کے اوپر قدرت کا راز کھلا ہے اس کے برائیوں کو نیکی میں بدلا جاتا ہے. وہ قدرت کا راز کیا ہے؟ قدرت کا وہ کیا راز ہے؟ وہ راز یہی ہے کہ اسے عیان ثابتہ فیض اقدس سے فیض مقدس خارج میں جو شے بھی آئی ہے اس کے کسی اسم سے بھی جدا نہیں ہے. اس کی ہر شے اس کے کسی نہ کسی اسم کا مظہر ہے. تو فاعل حقیقی 19 ہے.
ہم تم نہیں، یہ روپ میں آیا اوہندلے، وہ روپ میں ارندلے۔ کسی نے پوچھا تھا قدیر پیا کو رحمان کے بارے میں کیا، واہ واہ، شیطان کے بارے میں کیا، واہ واہ، ارے کیا میاں رحمان کا تو بھی واہ واہ کرتا ہے، شیطان کا تو واہ کرتا دیکھ با۔ پھر ایک جنا پوچھا حضرت تمہاری کیا مصروفیات ہے؟ قدیر پیا سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا حضرت تمہارے کیا مصروفیات ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میرے سرکار بولے لکھے میرے مصروفیات تجلیات ربانی کے ظہور کے کمالات کا مشاہدہ میری مصروفیات۔ تجلیات ربانی کے ظہورات کے کمالات کا مشاہدہ میری مصروفیات۔ میں پورا اس کے اسماء کی تجلی کو دیکھتا ہوں، کسی ہنستا ہوا دیکھ رہا ہوں، کسی روتا ہوا دیکھ رہا ہوں، خیر کو بھی دیکھ رہا ہوں، شر کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس کے سوا کیا بھی ہے نہیں، اسی کی تجلیات سب ہیں۔ میں ہوں کہاں، تمہیں تو ہو، سب کو تمہیں سے میں کہاں ہوں، اس پورے چیزوں کی تجلیات کو جاننے والا سر قدر کو جان لیا۔ فسمہ وجہ اللہ، اس کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ تو یہ سر قدر کیا ہے؟ خصوص کی جان۔ خصوص سے لکھا میں پورا سر قدر کی باتیں نہیں چل رہی سن۔ ایان ثابتہ سے باہر آیا تو وہ نفس رحمانی سے اسے وجود ملا، اور وجود تو ملا، اس کے اوپر تجلی اسماء کی ہوئی۔ ایان ثابتہ سے کن بولتے چیز باہر آئی، آتے وجود ملا رحمان کی وسعت سے، رحمانیت کی وسعت سے وجود ملا ہر شے کو، عطائی وجود ذاتی نہیں۔ وجود ملنے کے بعد اس کے اوپر تجلیات ہوئے اسماء کے، کیسے؟ جو اس کا لائق تھا اسی اسم کی تجلی کا مظہر بن گیا۔ سامنے والے کا عین العیان ایان ثابتہ میں انہیں کیا تھا کہ خارج میں اسی اسم کی تجلی کا مظہر بن گیا۔ تو یہ پوری کائنات اسی اسماء الہی کا مظہر ہے، کوئی بھی اس کے بغیر نہیں۔ تو شیطان کی واہ واہ، رحمان کی واہ واہ، ہاں صاحب شیطان بھی تو مذل کی صفت کی تجلی کا مظہر ہے، اسے دیکھا واہ واہ تیرے پہ یہ تجلی ہو رہی، رحمان کو دیکھا یہ تجلی، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، میں غلط کسے بولوں؟ یہ پوری تجلیاتی سے نہیں کائنات میں، غلط کسے بولنا جی؟ اور اس کی استطاعت ہے جیسی تھی، اس استطاعت سے تجلی کا مظہر بنے ہے، پھر ہمیں کون قدرت کے معاملے میں دخل دینے والے؟ قدرت کے معاملے میں دخل ہی دینا نہیں، سمجھ میں آیا آمنا، نہیں سمجھ میں آیا اللہ تیری مرضی کیا ہے کیا ملنا معلوم نہیں، اس کا راز انہیں جانے۔ کسی چیز کو برا بولنے کا ہم نے حقیق نہیں جی، کئی کو وہ بھی کسی نہ کسی اسم کا مظہر ہے، اسے برا بولنا از اکول ٹو بذات خود نہیں نا، وہ تجلی کا مظہر ہونے سے تجلی پہ اعتراض، سمجھے گا با؟ شرٹ پہن لیوں میں جھبا، ٹیلر سا بڑی محنت سے رات دن خون پسینے کر کو بنی، کون کہ جناب ہے بیکار شرٹ جی، کیا جی آستین برابر نہیں، یہ برابر نہیں، وہ برابر نہیں کہتے بولے تو کپڑے کا کیا بھی دکھتا نہیں، کپڑا کیا روتا نہیں، بنایا سن روتا۔ شرٹ کا نقص از اکول ٹو ٹیلر کا نسخ، بنانے والے کا نسخ تم نکالے، شرٹ کا نہیں نکالے، کاریگر بازو بیٹھا تھا، کیا جی کتنے نامہ رکھ رہے میں بنایا سو شرٹ کو، کتنی محنت سے کٹنگ کرا، کتنے محنت سے سیا پرویا ڈیزائن دیا، کیا کیا کچھ کرا، تو انہیں کیا بھائی اتنے نامہ رکھ رہے گا، تو دل کس کا دکھتا؟ ٹیلر کا۔ کیوں؟ ان اس کا کاریگر، ان اس کا فنکار، ان بنایا ہے نا، صنعت میں نقص از اکول ٹو سانے میں کچھ عیب نکالے سکا۔ تو اس واسطے یہ کیا بھی ہے، ہمیں کیا بولنا اس نہیں رندے ایان ثابتہ کا مظہر ہے،
معلومات الہیہ کا مظہر ہے. کس سے کیا تجلی کر رہا ہے تو کر رہا ہے, بیکار کوئی چیز بھی نہیں, کسی نہ کسی اسم کی تجلی کا مظہر ہے. تیری مرضی ایسی رہیں گی, ایسا کریا. سمجھا کیا با؟ خشکی والے کو خشکی میں سکون دیا, پانی والے کو پانی میں سکون دیا, تو تیری مرضی تھی. مچھی کو اوپر رہے تو تڑپتی, ٹھیک ہے جی, اوپر ہی جس کو پانی ڈال تڑپتی, کیا اس کی کارخانہ قدرت ہے میاں, جس کا جیسا عیان ویسا رکھا تجلی میں رکھ ڈالا. ہمیں کیا بھی اس پہ اعتراض نہیں کرنا. بس جاندار بدبو کے عاشقاں, بس جاندار خوشبو کے. کیڑے گوبر کا دیکھا, ایک ڈھکلتا ایک لیتا, ایک جنا نہیں ملتے, دو جنے مل کو گوبر کے کیڑے کو ڈھکلتے لیتے. کیا رے بدبو کا, تو ان کی غذا اس میں ہے اور ان کو حیات اس میں ہے. کیوں؟ اس کا عیان ویسا ہے. اور خوشبو والے کو بدبو لگی تو بھاگا تھا, بیزار ہو کر مر جاؤں گا کہتا ہوں. ٹھیک ہے جی, لکھنؤ کے نواباں بھول بھلیا میں بیٹھتے تھے, ذرا بدبو لگی تو الرجی ہوتی تھی ان کو. کئی کو رہے گا تو کبھی دیکھے نہیں تھے انہوں برائیاں, بدبو لگی تو الرجی ہو گئی. اچھا, بدبو والے کو خوشبو لگی تو الرجی. یہ کیا رہے سینٹ لگایا, کیسا سینٹ لگا, بے چین پا میں نکو پا کرتا. ایک سینٹ ایک کو ہوتا ہے, کو نہیں ہوتا. بات بول تم میاں, کیوڑا مغرا گلاب کتنے کی سینٹ آئے نہیں, کیا جی امبر وغیرہ ہینا, یہ کو لگتا ہے, کو لگتا نہیں. یہ جو لگاتے مست ہے, ایک جنا چھینکتا کیا رہے گا, تو نہیں جی لگیں سو ہوگا تھا. وہی سچ میں آئیے, ہر ایک کا عیان الگ الگ ہے. جو جس عیان کا ہے وہ عیان کی صفتیں ہوتے ہے نہیں, سب کو وہ نہیں ہوتا. تو اس واسطے اللہ تعالیٰ بھی کائنات میں جو چیز بھی بنایا اس کے عیان کے مطابق بنایا ہے نا. تو ہمیں کسی کو کیا بھی بولنا نہیں, ہمنا ضرورت نہیں. تو لہٰذا دوستو بزرگوں, یہ عالم شہادت میں جو شے بھی اسباب کے ذریعے جو خارج میں آئی ہے اسے حادث کہا جاتا ہے. جیسا کہ ابن عربی نے جو بات بتائی ہے کہ ارادہ, کن, فیکن, یہ تین چیزیں ہیں. تو اسباب بننے کے لیے بھی تین چیزیں کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس میں ہم نقص نہیں نکالنا, ہمیں کیا بھی برائی نہیں ڈھونڈنا, کیا بھی جو بنا قدرت کا کارخانہ ہے, بنا سو نے سب کرا سو نے, ہمیں کے نام رکھنا. اور قدرت کی دی ہوئی چیزیں میں بگاڑنا نہیں, قدرت بنا سو چیزوں کو بگاڑنا نہیں, شکل صورت کو بگاڑنا نہیں, جیسے انہیں بنا ویسے رہنے دینا اسے. قدرت بنا سو چیز اسے بگاڑنے کا ہم نے حق نہیں, بالکل حق نہیں, پکڑے جاؤ گے کل. تو لہٰذا دوستو بزرگوں, میں نے کل یہ بتانے کی کوشش کی تھی, آج اس کا اختتام ہو رہا ہے کہ نماز وقتی چیز تھی, اس کے لیے ایک جہد کی ضرورت تھی, ہے نا. کعبے میں جب تک کعبہ دکھ رہا ہے تو پاؤں لمبے کدھر بھی کر سکتے, کعبہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو تم نے حق نہیں ہے کہ کعبے کے طرف پاؤں لمبے کرنے کا. ارے وہاں کرانا جی میں گا تو وہاں دکھتا تھا, کہاں دکھتا کہ وہاں حقیقت, کہاں نہیں دکھتا کہ وہاں قدرت. سامنے بٹھا کو میں تصور جو ماروں جمتاش نہیں, مزاش نہیں آ رہا ہے. پھچے غائب آنے میں آنکھ بند کر کراتا اور لطف آ رہا ہے. سامنے بٹھا کو بھائی پیر کو سامنے دیکھ رہا ہے, کیا کول کو دو لطفیش نہیں آ رہا ہے, فیضیش نہیں آ رہا ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے. وہ غائب آنے میں پیر کے تصور میں آنکھ بند کر کو فیضات اللہ سے مجھ میں کو تو بڑھا کر, تو آنکھ بند کرتے تسلی شروع, فیضان شروع, اطمینان شروع. کیا رہے قصہ, سامنے دیکھے تو کیا بھی نہیں آیا, پھچے تک تو سامنے ہے سو حقیقت, پھچے ہے سو قدرت. اس وجہ سے جب تک کعبۃ اللہ حرم شریف میں دکھ رہا ہے وہ حقیقت ہے, کدھر تو یہ پاؤں لمبے کر لے, کیا کرنے کا ہے. دوسرا راستہ نہیں, کدھر کرتی بھی آتا ہے نا, ادھر بھی ادھر بھی, قبلہ کدھر نہیں ہے. باہر نکلا رہے گا تو ادب کار, پیر لمبے مت کر. کدھر؟ کعبے کی طرف. کعبے کے کون سے رخ کی بات, جب مقام ابراہیم جسے مصلی بنایا گیا ہے وہ رخ کی طرف پیر لمبے مت کر, بیت بھی گستاخی ہو جائے گی, ہے نہیں. یہ بھی ویسا جیسا غائب آنے میں کعبے کا احترام لازم ہے, سامنے دکھا تو اللہ کو, پھچے دکھا تو ادب لازم ہے, ویسا پیر بھی قبلہ نما. پیر کیا ہے؟
ایک مرکز نہیں کہ جس دیکھو کرنا نہیں سے پیر بھی قبلہ نما انہیں سامنے بیٹھے وقت کہتی تھی چلے دے اس کے پیچھے ادب میں رہنا. پیر کے غائب آنے میں ادب لازم ہے. سامنے رکھو حضرت کل کو یہ پیچھے کرا تو نہیں پیچھے لازم ہے ادب. معلوم ہو رہا ہے ادب پیچھے بھی لازم ہے. قبلہ نما پیر ہمیشہ دیکھتے رہنا اسے. ہاں انہیں بھی ہے. میں کل بتایا نا کعبہ بیت اللہ ولی مزار اللہ. کعبے پر ایک تجلی ولی پر تمام اسماء کا ظہور ہوتا ہے. اسی وجہ سے سلیمان علیہ السلام بولے آصف بن برقیہ کو جا کو کونے پر ارجنٹ جا کو تخت بلقیس لانے والا کا تھا. جن کھڑا ہوا امثال والا ناری مخلوق اجازت دیے تو تمہارا دربار ختم ہونے سے پہلے کا اس سے ارجنٹ کری لو. کئی کو بلقیس آنے سے پہلے اس کا تخت آنا کچھ کرشمہ دیکھی تو نکلمہ پڑیں گی سو. اب ایمان نہیں لی تھی. اب انہوں ارجنٹ لانا کریں کون اچھا نہیں کرے. ابھی ارجنٹ کا تو جن لانگ ٹائم پوچھا انسان کھڑا حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ سرکار اجازت دیے تو تمہارا پلک جھپکنے سے پہلے لات ہو گیا. پلک جھپکے نہیں تخت آیا. حقیقت ہوا نا جو نظروں سے اجھل تھا نظروں سے غائب تھا ملک سبا میں تھا یمن کہاں کی تھا اتنی دور ہزاروں میں دور کی چیز ہزاروں من وزن کیسے آئی. جا کو لائے کیا جا کو نہیں لائے. آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ کیسا ان پر وجود کی تجلی کا ظہور ہو رہا تھا. وجود کو تو ہے پن کا ان پر وجود کی تجلی کا ظہور ہو رہا تھا. ان پر ہونے والی تجلی کو آصف بن برقیہ نے تصور میں ملک سبا میں بلقیس کے تخت پر ڈائیورٹ کر دیا تو فوری حاضر ہو گیا. کیسا آتا حضرت اتنی دور کی چیز کیسا آتی کر. تو آج کل ٹی وی آسان کر دی. اولمپک کا گیم کھلاڑی کرکٹ کہاں کی کھیل رہا ہے ریموٹ مارا رہے گا تو حیدرآباد میں دکھ رہا ہے. ان کیسا ہے جی ہمارے گھر میں ہمارے خانقاہ میں کرکٹ میں ٹی وی میں دکھ رہا نا جی. باہر والا نہیں انہیں کھیل رہا سونے لوگ وہاں بھی دیکھ رہے کروڑوں لوگ باہر بھی دیکھ رہے. یہاں بھی آیا انہیں کیسا آ رہے گا تو کرنٹ ٹی وی میٹر انٹرنیٹ کیا با انٹرنیٹ کا سم ڈالا نیٹ کر خالی بٹن ایک سیکنڈ بھی نہیں چینل بدل گیا. ہزاروں میل دور کے چینل بدل رہے ہیں نا. جب انسان کے بنائے ہوئے عقل میں کافر یہودی کی طاقت اللہ دی طاقت سے انہیں ایک پل میں ہزاروں میل دور کی چیز کا مشاہدہ کرا رہا نا جی. پھر آصف بن برقیہ کے پاس چینل نہ تھے با ان کے اوپر وجود کی تجلی کا چینل تھا. ادھر خیال کرے ادھر آ گیا. بلقیس کو ونڈر ہو گئی یہ کیا رہے میں کتنا لاکاں دال کیسے بھی کیسا آ گیا رنگ آ گیا. تو اسی طرح یہ تجلیات ہیں. پیر بھی کیا کرتا پیر پر کئی تجلیات ہوتے رہتی. مرید کے اوپر توجہ کرنا مرید پر توجہ کر کو اس کی کثافتوں کو دور کرنا اس کے دل کے دروازے کو کھولنا. عالم امثال دو طریقے سے کھلتا کشف دو طریقے سے ہوتا مرید کو. ایک ہے کثرت ورد یا توجہ شیخ. سرکار خدیر پیا لکھتے ہیں اپنی تعلیمات میں کشف کھلنے کے دو ذرائع ہیں. ایک ہے کثرت ورد زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا. جو ذکر کریں گا وہ اسم کا مظہر بنتا. یا حیو یا قیوم پڑھا یا رزاق پڑھا یا وہاب پڑھا جو بھی اسم کا ذکر کریں گا وہ اسم کی تجلی کا مظہر بنتا. یا توجہ شیخ ہونا شیخ پر جو تجلیات ہوتی ہیں وہ ڈائیورٹ کر دینا اسے بولتے توجہات کا. تو توجہ سے بہت کم بنتا بہت کم بنتا ہے. طاقتور کتا چھوٹے کتے کو توجہ کرا تو نہیں گر جاتا. کتا تو گرا کئی کو
کتا بھی حیوان، وہ بھی حیوان نہیں، خالی انہیں گھر کو دیکھا، بڑا طاقتور کتا چھوٹے کتے کو گھر کو دیکھا رہے گا تو چھوٹا کتا گر جاتا، سرنڈر ہو جاتا۔ جب ایک کتا حیوان کی نظر میں وہ طاقت ہے، اس کے اوپر توجہ کرا تو گرا رہا ہے، اللہ والے کی نظر میں کیا طاقت نہیں ہوگی؟ جو رات دن اسے دیکھنے والا ایک توجہ کر دیا تو کیا نہیں ہوتا۔ نکاح بلی کی آواز سے چوہا چوکڑی بھول جاتا، بل بھول جاتا، بھاگتا بھاگتا، خالی آواز سے بھی نہیں۔ شیر کی آواز سے ہرن دوڑتی، نہیں کیا جی، خالی آوازاں دیکھنا، اٹینشنہ بول رہا ہوں، توجہ ہاتھ بول رہا ہوں میں، توجہ کر دینا، توجہ کرے تو کیا سے کیا ہو جاتا آدمی، تجلیات کو ڈیورٹ کر سکتا، اپنا رنگ چڑھا سکتا۔ کئی بار بولوں میں، توجہ اتحادی کر لیا رہے گا تو رنگ چڑھ جاتا۔ تو لہٰذا آج کی فیس بڑی خشک، عوام الناس کے لائق کی نہیں، چڑھتی نہیں، پھر بھی حتی الامکان ہم نے کوشش کی کہ اس سے وضاحت کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ سمجھانے کی۔ تو فیس سے صالح تھا، فتح تھا، تو لہٰذا دوستو بزرگوں، فتح بولتے بند چیز کو، کھل جانے والی چیز کو، تو اونٹنی کھل گئی تھی پہاڑ میں سے، اس ایک چیز کو لے کر ابن عربی نے فیس سے صالحہ کو قلم بند کیا ہے۔ بس واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔